میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی یہ معروضات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اہل حق کی کچھ تاریخ بیان کہ حق والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، حق والے کن کو کہتے ہیں۔ بات کرنا، نعرے لگانا، حلوے کی رکابی پہ ختم دینا، لوگوں کی جیبیں ٹٹولنا، جمعرات کے نام پر پیسے جمع کرنا، بڑی اور چھوٹی 11ویں کے نام پر قوم کو الو بنانا بڑا آسان ہے، اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گردن کٹانا بڑا مشکل ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ، کیا کہا؟ ربنا اللہ کا معنی ہے کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، خدا ہی ہمارا، اللہ ہی ہمارا رب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ کہہ کر اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ ان کی چمڑیاں ادھڑ گئی، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا دیا گیا، ان کو آگ کے انگاروں پہ چلا دیا گیا، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ثم استقاموا، وہ اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ چمڑیاں ادھڑ گئی، تختہ دار پہ لٹک گئے، پھانسیوں کو چوم لیا، زندانوں کو آباد کیا، ساری زندگی بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھروں کو چھوڑ دیا، حویلیوں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، برادریوں کو چھوڑ دیا، دکانوں کو چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن چھوڑا، نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزلوا، جو اتنے پکے ہو گئے میرے دین پر اور میرے نام پر، میری بات پر، میرے کردار پر، میرے مشن پر، میرے لاہے عمل پر، میرے پروگرام پر، میرے منشور پر، میرے دستور پر اتنے پکے ہو گئے، اے اللہ تیرا کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، حکم میرا یہ ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے ان پر آتے ہیں۔ کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اور آگے فرمایا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ، جنہوں نے کیا کہا؟ خدا ہمارا رب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، حکومت کہے سچی نہیں، وہ اس بات پر ڈٹ جائے کہ سچی ہے، یہی ہے معنی ربنا اللہ کا۔ کوئی کہے حدیث ٹھیک نہیں، کوئی دین کا گروہ اس بات پر پکا ہو جائے، وہ سمجھے کہ ربنا اللہ کہتا ہے، کوئی قرآن کے لیے ڈٹ جائے، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی اسلام کے لیے ڈٹ جائے، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی صحابہ کے لیے ڈٹ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی دین کے لیے ڈٹ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی سلطنتوں سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی کسی باطل فرقے سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی کسی ظلم سے ٹکرایا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی جیل کی وادی میں پہنچ گیا، ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس مفہوم پر ہم نے تاریخ اسلام کے 1400 سال کے اوراق میں نے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پلٹ رہی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تاریخ کے اسلام کے اوراق چند منٹوں میں، توجہ کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کیے گئے، احد کے میدان میں
70 صحابہ شہید کیے گئے۔ حنین کے معرکے میں 19 صحابی شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں 7 صحابی شہید ہوئے۔ خندق کی وادی میں 4 صحابی شہید ہوئے۔ بنی لہیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے۔ اس دین کے لیے، رب اللہ کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، صحابہ کے اس مشن کے لیے، وہی صحابی اپنے اس مشن کے لیے جان کی قربانی دے گئے، سب کچھ لٹا گئے۔ حضور علیہ السلام کے دور نبوت میں، 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے۔ یہ مشن ہے، کہو یہ کیا ہے؟ جس دین کے لیے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، اس دین کے لیے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے تپتے ہوئے صحراؤں میں صحابہ کو لٹا دیا گیا۔ اس دین کے لیے وہ عبد الرحمن بن عوف تھا جو مدینے میں ہجرت کر کے پہنچا۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن پریشان کیوں ہے؟ فرمایا کملی والے، شادی کو 1 سال گزرا تھا، ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا۔ جب میں مکے سے چلنے لگا تو ابو جہل نے کہا یہ لڑکی بھی ہماری ہے، یہ بچہ بھی ہمارا ہے، تو اگر نبی کے ساتھ جانا ہے تو بچہ اور لڑکی نہیں لے جا سکتا۔ ابو جہل کی اس دھمکی سے اس نے مجھ سے میری بیوی بھی چھین لی، میرا لڑکا بھی چھین لیا۔ حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا کملی والے، بچہ تو دے دیا، بیوی تو دے دی، لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اگر تو نے بچہ دے دیا، بیوی دے دی، تو گویا کہ تو نے سارا جہان لے لیا، اگر ایمان بچا لیا تو جہان بچا لیا۔ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ وہ مرد قلندر تھا جن کی تاریخ آج بھی روشن ہے، اور ایک مرد قلندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انگریز نے جس کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز تھا جس نے فتویٰ جاری کیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اس وقت سے 2 طبقے پیدا ہوئے۔ شاہ عبد العزیز نے کہا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ شاہ عبد العزیز کا اعلان تھا، اور اس نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عالم پر فرض ہے، ہر دیندار پر فرض ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر، شاہ عبد العزیز کے اس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن، مولانا بیت اللہ سندھی سروں پر کفن باندھ کر پورے 50 سال تک برطانوی اقتدار سے ٹکراتے رہے، اس لیے کہ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ انگریز کے خلاف آ چکا تھا۔ ایک طرف شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا اور دوسری طرف انگریز کے حق میں فتویٰ کئی مولویوں نے دیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اس فتوے پر عمل کرنے والے انسان کا نام فتح علی سلطان ٹیپو تھا، جو 1792 میں انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ شاہ عبد العزیز نے 1764 میں فتویٰ جاری کیا تھا۔ 1792 میں سلطان ٹیپو میدان میں اتر آیا، انگریز کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس نے انگریز کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد میرے دوستو راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ عبد العزیز کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد شہید سروں پر کفن باندھ کر رائے بریلی سے چلے اور درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر حملہ کر کے پشاور کو فتح کیا۔ اس وقت پنجاب بھی راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل تھا۔ پشاور فتح کیا، اطمان بھی فتح کیا، اور بڑے بڑے علاقے فتح کر کے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر یہ مجاہد آئے۔ 450 آدمیوں کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شہید کرا دیا، ان کی گردنیں کٹ گئی، وہ ذبح ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ میرے دوستو، ایک طرف
شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا، جس فتوے کی بنیاد پر نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس فتوے کی بنیاد پر شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید میدان میں آئے، اس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آیا، اور دوسری طرف میرے دوستوں انگریز کے ٹوٹوں کا گروہ تھا، انگریز کے نمک خاروں کا گروہ تھا، انگریز کے نام لواؤں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے کاستہ گدائی لے کر بھیک مانگنے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے سر جھکانے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے حق میں تعویذ لکھنے والے ملاؤں اور پیروں کا گروہ تھا، انگریز سے معافیا مانگنے والوں کا گروہ تھا، جس کے سرخیل کا نام میر صادق تھا، جو سلطان ٹیپو کا غدار تھا، میر صادق تھا، دوسرے نمبر پر میر جعفر تھا، تیسرے نمبر پر راجا رنجیت سنگھ تھا، اور چوتھے نمبر پر میرے دوستو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور پانچویں نمبر پر احمد رضا خان بریلوی تھا۔ انہوں نے رات ایک گندا کیڑا علماء دیوبند کے خلاف یہاں بکواس کر کے گیا ہے اور چیلنج کرتا پھرتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، ہمارا محاذ رافضیت کے خلاف ہے، ہمارا محاذ قادیانیت کے خلاف ہے، لیکن اگر ہمارے راستے میں تمہارا روڑا آیا، اس روڑے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دے گی۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، تمہیں میرا چیلنج بھول گیا؟ جب راولپنڈی میں 3 سال پہلے میں نے چیلنج کیا تھا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا، 17.5 لاکھ روپے کی تھیلی ایک انگریز کی طرف سے احمد رضا بریلوی کو ملی، جس کو ایک انگریز جس کا نام تھا مسٹر رابنسن، برطانیہ کی انڈیا آفس لائبریری میں پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر تم نے رافضی کو خوش کرنے کے لیے، اگر تم نے یہودیت کے چربے کو خوش کرنے کے لیے سپاہی صحابہ کے مقابلے میں کوئی روڑا اٹکایا، تو میں برطانیہ کا وہ غیر مطبوعہ مواد جس میں تمہارا پاپا احمد رضا، تمہارا پاپا نعیم الدین مراد آبادی، تمہارا پاپا سید دانا پوری، تمہارا پاپا حشمت علی، تمہارا پاپا احمد رضا جس سیلاب میں بہ جائیں گے، اور میں آج اس اجتماع میں دنیا بریلویت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی اور غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے، امت کو لڑانے کے لیے، ملت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پیدا کیا۔ مجھ پر بریلویت ہائی کورٹ میں مقدمہ چلائے، اگر انگریزوں کی کتابوں سے احمد رضا اور غلام احمد قادیانی کو انگریز کا ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے۔ اور ان کی بات کیا کرتے ہو؟ آج یہ جہاں جنگ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے دیوبندیت، دیوبند کے سرخیلوں پہ بکواس کرتے ہیں، اور 2-3 سال پہلے جب قادیانیت کا مسئلہ اسلام آباد میں علماء دیوبند نے حل کرایا تو انہوں نے لاہور میں شاہی مسجد کے اندر ایک نعرہ لگانے والے کا ڈرامہ رچایا کہ اس نے نعرہ رسالت مرد آباد کہا، اور جناب 4-15 میں نے لاہور میں چیلنج کیا تھا اس بچو کی صورت والے محمود رضوی کو، میں نے کہا کہ تو رویت حلال کمیٹی کا صدر ہے اور بے ایمان، اور تجھے رات کو چاند نظر نہیں آتا، تجھے دن کو بندہ نظر نہیں آتا، رات کو چاند کیسے نظر آ جائے گا؟ جناب وہ لاہور کی شاہی مسجد میں نعرہ رسالت مرد آباد کا نعرہ لگا، میں نے لاہور میں کہا اور بے ایمان مجھے نعرہ رسالت کا، ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں لیکن ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اور یا رسول اللہ میں ایک یا ہے، محمد رسول اللہ میں ایک محمد ہے، رسول اللہ دونوں میں موجود ہے، اور تم نے یا کو پسند کر لیا، ہم نے محمد کو پسند کر لیا۔ فرق تو صرف اتنا ہے، ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ کا لفظ کلمے میں موجود ہے، کبھی لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو کر دکھا، تجھے بھی کلمہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہمارے نعرے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ علماء دیوبند کا نعرہ ہے اور تیرا نعرہ یا رسول اللہ ہے، اور کسی عیسائیوں کے ملک میں تو نعرہ رسالت یا رسول
رسول اللہ کہے گا عیسائی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، اور تو کسی یہودیوں کے ملک میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہے گا یہودی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء دیوبند دنیا کے جس خطے میں نعرہ رسالت محمد رسول اللہ کہے گا ہر کافر سمجھے گا کہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے۔ توجہ ہے، توجہ میری طرف توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا اصل مشن شیعہ کے خلاف جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس راستے میں حکومت آئے گی اس کو ٹھوکر سے ہٹائیں گے، اس راستے میں رضاکاریت آئے گی اس کو ٹھوکر سے ہٹائیں گے۔ اعلان کیا جناب، لاہور کی شاہی مسجد میں نعرہ رسالت مرد آباد کہا گیا۔ میں نے کہا جب کسی نے مرد آباد کہا تھا اس وقت تم کہاں سو گئے تھے؟ 15 دن تک تمہیں کچھ نہ ہوا، جب 15 دنوں کے بعد تمہیں 2.5 لاکھ روپے کا چیک مرزا طاہر سے ربوے سے مل گیا، پھر تم نعرہ یا رسول اللہ کانفرنسیں منعقد کرنے لگے، اس وقت بھی دیوبند نے تمہاری سازش کو بے نقاب کیا تھا۔ آج بھی سپاہی صحابہ تمہاری خمینی کی ایجنٹی کو، شیعہ نوازی کو بے نقاب کرتے رہے گی، اور اگر تمہیں اتنا گمنڈ ہے احمد رضا پر تو آج مائی کلال کوئی رضا خانی میری بات سن رہا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ چلاؤ۔ احمد رضا اور غلام احمد قادیانی انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز کے ایجنٹ تھے، اور اس کی ساری نسل انگریز کی مانوی اولاد ہے۔ ایک بات سنیں، توجہ ہے اور میرے انوے توجہ ہے، توجہ ایک میری بات ذہن میں رکھے، ایک توجہ ہے، توجہ مولانا ایک مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں۔ کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں؟ میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے، میں سارے شجرے جانتا ہوں، میری زبان نہ کھلواؤ۔ ایک شبیر ہاشمی یا کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے، توجہ کریں۔ 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا، 1856 میں۔ 1842 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ کتنا فرق ہے عمر میں؟ 14 سال۔ 1908 میں مرزا قادیانی مرتا ہے، 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کتنا فرق ہے؟ پیدائش بھی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی، دونوں کی عمر ایک تھی۔ میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزادی میں علماء لدھیانہ، علماء اہل حدیث، علماء نانوتا، علماء فرنگی محل، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا مقابلہ کیا۔ اس وقت مولوی احمد رضا بریلوی کہاں تھے؟ سیدھی بات ہے نا، کہتے جناب وہ تو 1 سال کے تھے، 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے تھے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو 1 سال کے تھے، ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے۔ مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں۔ میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا، اور یہ نام ہے، توجہ کریں، باپ کا نام نقی علی، دادے کا نام کاظم علی، پردادے کا نام تقی علی، ٹھیک ہے۔ اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا۔ یہ رضا خانیوں والے، یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام؟ ہم تمہیں کیسے مانے کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو۔
تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی، تم دونوں کو، غلام احمد قادیانی کو علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا۔ امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے، تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو، اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں، تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے، اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو۔ اور پھر جناب علی، اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے باپ 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگ آزادی میں آ جاتا، ٹھیک ہے نا بھائی، استاد آ جاتا۔ لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا، میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا، ٹھیک ہے۔ مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر، جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا۔ بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوانح اعلی حضرت جو سائیوال مکتبہ فریقیہ سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلی حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے، اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو، تمہارا نبوت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو، ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں۔ مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا، 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا، اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا، پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں؟ کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی، اور ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا، اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی۔ جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا، اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی، انگریز کی مخالفت کرے گی۔ تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا، جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں ایجنٹ غلام احمد قادیانی اور احمد رضا بریلوی تھا۔ اگر تم بعد نہ آئے تو میں جنگ کے لوگوں میں وہ بیان شائع کراؤں گا جو 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے، جس میں حامد رضا کا بیان ہے۔ اس حامد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے کے نام اپیل شائع کی ہے، ملکہ کے نام، ملکہ وکٹوریہ کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم، میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا، میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں، اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے۔ وہ فتویٰ آزادی اخبار 1936 دلی سے وہ بیان شائع ہوا، اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور ربنسن ایک انگریز ہے، مورخ ہے برطانیہ کی، انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے 2 آدمی تھے، ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی، ٹھیک۔ ان دونوں ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا، رضا خانی قوم کا کوئی چیلا،
کوئی نطفہ، کوئی رضاکار، کوئی کارکن جہاں موجود ہو، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے اعلیٰ حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ ہائی کورٹ میں انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں، میری سزا گولی ہے، میری سزا موت ہے، میری سزا جو تجویز کرو مجھے منظور ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈی میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ جنگ کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے۔ اور پھونکتے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس نے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی۔ عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، نعیم الدین مراد آبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا، حامد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، یہ انگریز کے مخالف ہو گئے۔ اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا، حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا، حسین احمد مدنی 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا، جعفر ثنیسری 14 سال کالا پانی میں رہا، ابوالکلام آزاد 13 سال جیل میں رہا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا، محمد علی جلندری 18 سال جیل میں رہا، عبید اللہ سندھی 25 سال چلا وطن رہا۔ اور جو چلا وطن رہے، جو پھانسیوں پہ تر چڑھے، جو جیلوں میں گئے، انگریز کے دشمن تھے، تم انگریز سے معافیاں مانگتے رہے، انگریز کی جاسوسیاں کرتے رہے۔ لیکن میری بات ذہن میں رکھیں، رات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کسی احمد رضا کے حلالی بیٹے میں نہیں۔ آپ گواہ ہیں میری اس تقریر کے بعد۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا بولیں گے، بڑی بکواس کریں گے، یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تبلیغی بسترے والے سب کچھ کہیں گے، لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں، تجربہ کریں، تجربہ کھلا، ٹھیک ہے، کھلا، کتنے لوگ؟ ہزاروں لوگ موجود ہیں، کھلا تجربہ، بڑا بکواس کریں گے، بڑے الزام لگائیں گے، لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دے گا۔ میری تشین گوئی ہے، ٹھیک ہے، زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا شیر اسلام مولوی اکنواز رافضیت کے بارے میں چیمپئن ہے تو رضا خانیوں کا پوسٹ مارٹم اللہ کے فضل سے ہمارے ذمہ ہے۔ حامد رضا نے مولانا ظفر علی خان پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو ظفر علی خان نے پتا کیا کہا، اور کفر کے فتوے سب پر لگائے، اور کفر کا فتویٰ جب ظفر علی خان پہ لگا اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے پاؤ۔ بڑی بات کی، اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے پاؤ، اور ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 ٹکے ٹکے فتوا ملتے ہیں کوڑی کے اب۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم ان قیدی متین۔ اور جب محمود رضوی کے باپ باپ نے فتویٰ دیا احمد رضا مولانا ظفر علی خان کے خلاف کفر کا، اور اس کی تائید کی حامد رضا نے، احمد رضا کے لڑکے نے، تو ظفر علی خان نے کہا کوئی ترکی لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی دامن، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریبا لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا کا لے گیا۔ جب مولوی دیدار علی لاہور والا دیدار علی جانتے ہو، یہ ان کا بہت بڑا مشرک اعظم تھا، ابو جہل تھا، ابو جہل، دیدار علی کو جانتے ہو، یہ ابو جہل تھا۔ توجہ کریں، اس نے جب علماء دیوبند کے کفر کا فتویٰ لگایا، بلکہ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگایا، علامہ اقبال کو جب کافر کہا نا مولوی دیدار علی نے، تو علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، ذوق تازہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی۔ اس وقت ان کی ماں مر گئی، اور اب مولانا علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوئے۔ اب جناب ایک فیصلہ آباد کے ملا نے کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا جو مردود ہوتا ہے اس کو جنت البقیع میں بلایا جاتا ہے، اور مردود علامہ احسان الہی ظہیر نہیں، جس مردے کو
جس زندے کو پاکستان سے وہاں بلا لیا، جس زندے کو، اور ریاض سے مردے کو بلا لیا، ریاض میں فوت ہو گئے تو وہاں سے بلا لیا، مردود تم ہو جن زندوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، جن زندوں کو اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگتے ہیں تھانوں میں، اور ان کے فوٹو لگے ہیں جدہ کے ایئرپورٹ پر، کہتے کھلا شہر قرار دو مکے کو تاکہ تیری تیجی تے 11ویں اوتھے آوے، ہاں تاکہ تیری 11ویں تیجا ساتا 40واں اوتھے آوے، تاکہ تینوں روپیاں دی جگہ تے نظرانے ریالاں دے ملن، اور تو الٹا لٹک جا، احمد رضا کی قبر پر رو، تو کہتا ہے کنز ایمان پر پابندی لگی اور تیرا تو مکہ مدینے میں داخلہ بند ہو گیا، اور جس کو محبوب کی گلی میں جانے نہ دیا جائے وہ مردود ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کا داخلہ وہاں سے پتہ کیوں بند ہوا؟ میں بتاؤں کیوں بند ہوا؟ توجہ، ایک لفظ، اور پاکستان کی ایک جامعہ مسجد میں کوئی نماز پڑھے 27 کا ثواب ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھے کتنی جماعت تھی؟ خدا نے کہا کہ تم نے تبلیغی جماعت والوں کو اس مسجد سے نکالا جہاں سے 27 کا ثواب ملتا ہے، میں مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالوں جہاں سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا۔ ان پر اب قیامت طاری ہے، اب اور کوئی بہانہ نہیں ملا، اب جب دیکھا کہ سارا ملک سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے، اب جناب پروپیگنڈا کرتے، مطالبہ کرتے کہ ان کو نہ رہا کرو، جا اس طرح مطالبہ نہ کر، اور تو کہنا پیرا نے پیر اور میری بگڑی بنا دے گا، جاؤ تھے قبر پہ جا کے احمد رضا دی قبر پہ رو، اسی پہ مر گئے ہیں، سپاہ صحابہ لے گئیے، جا اور پیرا نے پیر بھی ساڈا تے بابا فرید بھی ساڈا، خواجہ معین الدین اجمیری بھی ساڈا، سلطان باؤ بھی ساڈا، اور تیرا ککر شاہ، تیرا ٹالی شاہ، تیرا پسوڑی شاہ، تیرا لوٹے شاہ، تیرا جناب علی، تیرا ٹالی شاہ، اور علماء پیر بھی ساڈے، علماء بھی ساڈے۔ جنگ کے دوستو تمہیں مبارک ہو، سپاہ صحابہ کی آواز اب ایران کی پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے کل رات 2 رکھے انتظامیہ پر، ڈی آئی جی ڈیرہ غازی خان اور کمشنر ڈیرہ غازی خان دونوں چل کر ملتان آئے، سپاہ صحابہ کے پاس۔ کس کے پاس آئے؟ اور تینوں تکلیف ہے کہ تیرے کو کدے پٹواری نہیں چل کے آیا، تو بکواس کرنا ہے؟ دونوں چل کر آئے سپاہ صحابہ کے پاس، ٹھیک ہے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ہمارے مطالبے کو مان کر دانش مندی کا ثبوت دیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ مولانا حق نواز کے سامنے ہم نے کہا ہمارے 2 مطالبے ہیں فوری، ایک مطالبہ ہے کہ مولانا حق نواز کو رہا کرو، دوسرا مطالبہ ہے کہ 28 بچے چھوٹے چھوٹے جن کو قتل کے کیس میں جھوٹا ملوث کیا گیا ان کو چھوڑو۔ حق نواز نے کہا جب تک ایک بچہ بھی جیل میں ہے میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں۔ تکلیف ہے، میں اپنے رفقا کو سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم قاری اثار القاسمی سب باپ اسپتال میں پڑا ہے لیکن سپاہ صحابہ کا رضاکار، شیخ حاکم علی ہے، یوسف مجاہد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس استقلال میں قوت دے، یہ سپاہ صحابہ کو ایسے ہیرے ملے جس کی مثال کوئی نہیں۔ اور تو عطا اللہ شاہ بخاری کی بات کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آج سپاہ صحابہ کے لیے تارک افضال در در پھرتا ہے تو اس کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بدعت کی اولاد ڈوب کر مر جا، اور قبریں چٹن والے آپ بھج کے مر جا، اور کفن چوری کرنے والے مر جا بھج جا، سپاہ صحابہ تیرے دماغ پہ چڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔ ایک اعلان بڑا ضروری، اس اعلان کے بغیر لاوا بیوا کی طے کر دینے گمراہ بدتی تو لاوا بیوا پاک نبی دیاں سنتاں چھڈیاں دین تے نویاں رسماں کڈیاں ختم دے واسطے ویکھو پر جاندیاں پیاں گڈیاں نانگے شادی قبر دے اتے رگڑن جاندے پینے اڈیاں
ملک الموت جا پھیرا پایا رہ جامن گیا اکھاں ٹڈیاں او کون چھڑاوے گا اس ویلے کون چھڑاوے گا اس ویلے کوتے شایا کوڑے شاہ بدتی تو لاوا بیوا ختم پڑھن بیٹھا ملوانا قسم قسم دا اگے کھانا منزل چڈی کد کے پہ گیا رجدائی نہیں پیا مر جانا کہندا میرا تے کچھ بھی نہیں بنیا پائیں تت ڈونگے ہور لے آنا گتھی آوے ڈپی آوے گھر والیاں دا ہو گیا نانا او اگے تو نہ توبہ کیتی او اگے تو نہ توبہ کیتی کہندے نے بھل کے لیا بلا بدتی تو لاوا بیوا ملے وچ دے مر گیا کوئی ملاں دی بس موج دے ہوئی جتی پاتر پگڑی ٹوٹی نال لیا کے رکھو لوئی چلا چمچا توا پرات تے گرم مسالہ ہانڈی ڈوئی ایک تے مر گیا بابا ساڈا دوجی ملاں لا لئی چھوئی آہا بابا میں اور کچھ سے لیکن وقت کیا کچھ نہیں کر سکتا. مجھے ایک آدمی نے ایک چھوٹا موٹا شاعر بنا دیا ہے. وہ حادثہ پچھلے 2 ہفتے ہمارے ہالی فیکٹ کے ایک چرچ ہال میں ہوا ہے. وہاں ایک مفسر کرام کو میں نے ماں اور بہن کی گالیاں نکالتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بار بار سنوں گا کیونکہ تیور یہی کچھ بتا رہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کا رد عمل مجھ پر یہ ہوا ہے کہ میں نے چند شعر کہہ ڈالے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن یہ شعر آپ کو سناتے ہوئے مجھے ایک چیز کا افسوس رہے گا کہ یہ تنقید اس طبقہ پر میں کر رہا ہوں، اور خاص کر ایک ایسا لفظ جو میرے منہ سے بار بار نکلتے ہوئے شاید آپ پر ناگوار گزرے گا، لیکن کیونکہ یہ بڑا ہی معروف اور محسن لفظ ہماری تاریخ کا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں مولانا کا ٹائم لے رہا ہوں، تو میں یہ چند اشعار خاص کر بریلوی مکتبہ فکر کے قوال قسم کے مولویوں کی شان میں علماء حق سے معذرت کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں. شعر پنجابی میں ہے: تو تبارت سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان دے لائی جاندا ہے، پاویں غام ہوے پاویں لال ہوے دوزخ پیٹ وچ اگوں پائی جاندے. تو تبارت سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان دے لائی جاندے. وما خلقت الجن والانس نالے الا لیعبدون سنائی جاندا ہے. جنت نون بھی اپنی جاگیر سمجھے نالے دنیا بھی اپنی کمائی جاندا ہے. تیرا کم سی گھٹڑے میلنے دا ملیا ہونا نو تو دسائی جاندا ہے. تو تا بارش سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان دے لائی جاندا. ایک ہاتھ نو ڈڈ دا پھیردا ہے، دوجے ہاتھ نال منہ وچ پائی جاندا ہے. اچھل اچھل کے نمبر رسول پر اتنے ملت دے وچ پوائی جاندا ہے. صراط مستقیم کی کم تیرا پٹھے راہ سب قوم لگائی جاندا ہے. تو تے وارث سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان تے لائی جاندا ہے. امر بالمعروف کی کم تیرا ملت وچ منکر پھیلائی جاندا ہے. کم دین دا ہوے یا نہ ہوے ملا اپنے کم چلائی جاندا ہے. سنت نبی دی دا تینوں فکر نہیں ہے، اندر بہ کے کھیردا کھائی جاندا ہے. تو تے وارث سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان تے لائی جاندا ہے. تو کہ دے انجانیاں بے خبراں بینک بیلنس تو اپنا بنائی جاندا ہے. ایو دانا تینوں محبتاں دا اپنے ریٹ اسمان چڑھائی جاندا ہے. ایک تیر نال کریں شکار توڑے کہ ڈبل نشانے لگائے جاندے ہیں. تو تا وارث سے ملا پیغمبراں دا یاری نال شیطان دے لائی جا. تینوں نال جنتراں منتراں ٹونیاں دے فکرے اوے سب کم بنائی جاندے ہیں. کی فرق ہے پنڈا